بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے۔ آج کے اس لیکچر میں نیا سبق فخر پاکستان پڑھیں گے جو کہ عبدالستار ایدھی سے متعلق ہے، جن کو فخر پاکستان کہا جاتا ہے۔ فخر پاکستان سے مراد یعنی پاکستانی قوم، پاکستان جن پہ فخر کرے، جن پہ ناز کرے۔ یقیناً انسان کا جو کردار ہے، شخصیت، وہ اس کے کردار اور عمل سے بنتی ہے۔ ہم اچھے کام کریں تو ہمارے لیے باعث فخر ہوں گے، اور اگر ہمارے کام مثبت نہ ہوئے اور منفی ہوئے تو یقیناً ہماری جو شخصیت ہے وہ بھی کوئی اچھی شخصیت بن کے سامنے نہیں آئے گی۔ خیر، تو ہم جب ایسی شخصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے قوم کے لیے، ملک کے لیے، انسانوں کے لیے اپنی زندگی وقف کی، اپنی صلاحیتوں کو قوم کے لیے وقف کر دیا، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھا، انسانی ضروریات کو اور انسانی تقدس کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو اس مقصد یہی بنا لیا۔ تو آج کے سبق میں ایسے ہی ایک انسان عبدالستار ایدھی صاحب کے بارے میں پڑھیں گے، جس سے پاکستانی قوم یقیناً فخر کرتی ہے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 68 پہ یعنی پیج نمبر 68 پہ سبق کی ابتدا ہے۔ شروع کریں صفحہ نمبر 68 سے۔ سبق کے آغاز سے پہلے سبق میں آنے والے کچھ نئے الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں، اور یقیناً وہ جو الفاظ جن کے معنی کاپی میں لکھنے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، جو سبق کی عبارت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور یقیناً یہ ہمارے ویسے بھی ضروری ہے کہ ہمیں اردو سے متعلق جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ موجود ہو۔ تو پہلے بورڈ پہ اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں، پھر بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ بورڈ پہ تحریر ہے، پہلا لفظ سپوت ہے۔ اس کو زبر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو پیش کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ سپوت اور سپوت دونوں طرح درست ہے۔ اس کا مطلب فرما بردار بیٹا۔ سپوت کا مطلب فرما بردار بیٹا۔ دوسرا لفظ نصب العین، اس کا مطلب ہے اصل مقصد، رفع کرنا، دور کرنا۔ خانچہ، تھال جس میں رکھ کر چیزیں فروخت کرتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا بازاروں میں کچھ لوگ گلے کے اندر ایک ٹرے ٹائپ کی چیز لٹکا لیتے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں رکھ کے بازاروں میں بیچ رہے ہوتے ہیں، اس کو خانچہ کہتے ہیں۔ والہانہ، عاشقانہ یا بے اختیار انداز ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ سرشار، لبریز، بھرا ہوا۔ وسعت، پھیلاؤ۔ سوانح حیات، کسی کی زندگی پر لکھی ہوئی کتاب جس میں اس کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کتاب کو سوانح حیات کہتے ہیں۔ جسد، بدن یا جسم۔ کہاوت ہے پوت کے پاؤں پالنے ہی میں معلوم ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ برے بھلے ہونے کے اثرات بچپن ہی میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اندر کچھ اچھائیاں اور برائیاں بچپن سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت یہ کہاوت کہی جاتی ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے ہی میں معلوم ہوتے ہیں۔ یہ سبق کے الفاظ معنی تھے، ان کو آپ یاد بھی کریں گے، ان کو اپنی نوٹ بک کے اندر تحریر بھی کریں گے۔ وہ سبق کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 68 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا مقصد زندگی صرف اور صرف انسانیت کی خدمت، فلاح اور بھلائی ہوتا ہے۔
عظیم کہتے ہیں بڑے مرتبے والا، بلند مرتبے والا، تو کہتے ہیں وہ لوگ کتنے عظیم ہوتے ہیں جو اپنی زندگی مقصد کیا بنا لیتے ہیں؟ انسانیت کی خدمت، اس کی بھلائی، اس کا فائدہ۔ اور کتنی عظمت والی ہے وہ قوم جو ایسے عظیم سپوت پیدا کرتی ہے۔ یہ لوگ اپنے عزم اور عمل کی روشنی سے عظمت پا کر آسمان پر درخشاں ستاروں کی مانند قوم کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ درخشاں کا مطلب ہوتا ہے روشن، مشعل راہ یعنی جن سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ اور ایسے بے مثال لوگوں پر قوم جتنا فخر کرے کم ہے۔ ان افراد کا نصب العین صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان، ذات، قبیلے، علاقے اور مذہب کا فرق کیے بغیر ہر ایک سے محبت، ہر ایک کی خدمت اور ہر ایک کی مصیبت و تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں۔ رفع کرنا یعنی دور کرنے کے لیے، لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ جان کی بازی لگانا بھی محاورہ ہے، یعنی ہر ممکن کوشش کرنا، آخری حد پہ جانا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں ایسی ہی ایک عظیم ہستی کا نام عبدالستار ایدھی ہے۔ عبدالستار ایدھی صاحب 1928 میں ہندوستان کی ریاست گجرات کے ایک گاؤں بانٹواں میں پیدا ہوئے۔ اس کو انڈر لائن کر لیں کہ عبدالستار صاحب کی تاریخ پیدائش اور مقام پیدائش دونوں یہاں پہ موجود ہے، یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو یاد رکھنا ہے کہ عبدالستار صاحب 1928 میں ہندوستان کی ریاست گجرات کے ایک گاؤں بانٹواں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی عبدالشکور ایدھی صاحب جو ہیں کپڑے کا معمولی سا کاروبار کرتے تھے۔ غربت کی وجہ سے وہ اپنے فرزند کو ابتدائی تعلیم سے زیادہ نہ پڑھا سکے۔ مشہور کہاوت ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے ہی میں معلوم ہوتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی کو بھی بچپن میں 2 پیسے جیب خرچ کے لیے ملتے تھے۔ وہ 1 پیسہ خود خرچ کرتے اور 1 پیسہ کسی ضرورت مند کو دے دیتے تھے۔ کم سنی میں یعنی کم عمری میں والد صاحب سے کچھ پیسے لے کر تولیے، پینسلیں اور ماچس دکاندار سے لاتے اور بازار میں فروخت کرتے۔ کبھی گلے میں خانچہ لٹکا کر پان بیچتے تو کبھی گھر گھر جا کر دودھ فروخت کرتے۔ یعنی بچپن ہی سے ایک تو محنت کی عادت، دوسرا لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ بچپن سے موجود۔ اور جیسے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مالی حالات خود بھی اتنے اچھے نہ تھے، لیکن اس کے باوجود اپنا جو بھی جیب خرچ ملتا اس میں سے آدھا یعنی کہ 50% وہ کیا کرتے؟ ضرورت مند کو دے دیتے۔ کہ بچپن ہی سے ان کو یہ عادت ملی کہ وہ اپنے مال کو دوسروں پہ خرچ کرتے، آدھا اپنے لیے اور آدھا ضرورت مندوں کے لیے۔ انتہائی بہترین صفت ہے یہ، لوگوں پہ مال خرچ کرنا اور ضرورت مندوں کے کام آنا۔ یہ عادت بچپن ہی سے ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ہم بھی اپنی جو ضروریات ہیں، ہمارے جو جیب خرچے کے پیسے ہیں، ان میں سے اپنے جو جیب خرچے کے پیسے ہیں اس میں سے ہم بھی کچھ پیسوں کو کیا کریں؟ مختص کریں ایسے لوگوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے جن کو پیسوں کی ضرورت ہے، چیزوں کی ضرورت ہے، ہم اپنے پیسوں سے ان کی مدد کریں۔ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں کہ ہزاروں لاکھوں میں ہی خرچ کیے جائیں۔ جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے، جتنی اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، اس کے مطابق ہم لوگوں کے کام آئے۔ اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے ڈھیروں کو اور ہمارے اعمال کی تعداد کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ ہمارے خلوص کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ عادت کو اختیار کریں، بچپن سے اس عادت کو اپنے اندر بھی لے کر آئیں اور اپنے چھوٹوں کے اندر بھی اس عادت کو ڈالنے کے لیے ان سے مال خرچ کروائیں۔ یہ عادت بچپن سے بڑھے گی تو جب انسان بڑا ہوگا تو انشاءاللہ یہ آخر میں بھی اس کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں بنائے۔ خیر جی، تو محنت اور لوگوں کے کام آنا، مال خرچ کرنا بچپن ہی سے ان کا طریقہ رہا۔ صفحہ نمبر 69 پہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ ابھی 11 برس ہی کے تھے کہ والدہ شدید بیمار ہو گئیں اور وہ ان کی خدمت میں مصروف رہنے لگے۔ جب وہ 19 برس کے ہوئے تو والدہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔
قیام پاکستان کے بعد، یعنی پاکستان کے قیام کے بعد 4 ستمبر 1947 کو خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں کہ پاکستان آنے کی تاریخ، ہجرت کی تاریخ، اس کو یاد رکھیں کہ عبدالستار صاحب نے 4 ستمبر 1947 کو ہجرت کی۔ ہجرت کا عمل آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے ایک وطن کو چھوڑ کے دوسرے منتقل ہونا ہجرت کہلاتا ہے، اور ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہتے ہیں۔ تو خیر 4 ستمبر 1947 کو خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، اور میٹھا در کراچی کا ایک مشہور علاقہ ہے، وہاں پہ مستقل سکونت اختیار کر لی، یعنی رہائش اختیار کر لی۔ سکونت کا مطلب رہائش، یعنی وہاں رہنے لگے۔ خدمت خلق کا جذبہ ان میں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا، لہٰذا 1948 میں میٹھا در ہی میں لوگوں کی خدمت کی خاطر بانٹواں میمن ڈسپنسری میں کام کرنے لگے۔ آپ کی فطرت میں لوگوں کی خدمت کرنے کی لگن تو تھی ہی، اس لیے 1951 میں تھوڑے بہت پیسوں کا انتظام کر کے ایک ذاتی مکان خریدا اور ایک ڈاکٹر کی مدد سے فلاحی ڈسپنسری کی بنیاد رکھی، جس میں غریبوں اور محتاجوں کا مفت علاج کرتے، حتیٰ کہ رات کو گھر جانے کے بجائے ڈسپنسری کے سامنے ہی سو رہتے، تاکہ اگر کسی مریض کو رات کے وقت ضرورت پڑے تو اس کی فوری مدد کر سکیں۔ کہ جذبہ دیکھیں کہ لوگوں کے علاج معالجے کی جب ضرورت محسوس ہوئی اور ایک فکر ہوئی تو ایک ڈسپنسری کا انتظام کیا اپنے ذاتی پیسوں سے، اور وہاں دن بھر لوگوں کا علاج ہوتا، اور رات میں بھی وہیں رہتے کہ اگر رات میں کسی کو ضرورت پڑ گئی تو پھر کیا ہوگا، اس فکر میں، اس سوچ میں رات میں بھی وہیں قیام کرتے۔ یعنی کہ ایک انتہا لوگوں کی فکر، اس کی مثال پیش کرنا بھی مشکل سے ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈسپنسری کو وسعت عطا فرمائی، یعنی ترقی عطا فرمائی، اور جب 1957 میں کراچی میں ہانگ کانگ فلو کی وبا پھیلی تو خدمت کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے ملیر میں مریضوں کے لیے مفت طبی کیمپ قائم کر دیا اور دن رات خوب خدمت کی۔ اس کو انڈر لائن کر لیں کہ یہ ہانگ کانگ فلو جو ہے 1957 میں کراچی میں پھیلا، بیماری ہوتی ہے۔ ترقی کی لگن ہو اور صدقے دل سے خدمت کی جا رہی ہو، صدقے دل کا مطلب سچے دل کے ساتھ، پرخلوص نیت کے ساتھ، تو ترقی کی لگن ہو اور صدقے دل سے خدمت کی جا رہی ہو تو راستے خود بخود نکلتے چلے جاتے ہیں، یعنی اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ عبدالستار ایدھی مرحوم کی اس والہانہ خدمت کو دیکھ کر ایک صاحب نے ڈسپنسری کے لیے 20,000 روپے کا عطیہ دیا۔ اس رقم سے انہوں نے ایک پرانی ویگن خرید لی اور خدمت کا دائرہ مزید بڑھا دیا۔ اس طرح انہوں نے پورے سن مریضوں کے لیے امدادی سرگرمیاں بڑھا دی۔ درد مند دل رکھنے والے عبدالستار ایدھی اب لاوارث لاشوں کو خود غسل دے کر اپنے قائم کیے ہوئے سرد خانے میں محفوظ ہیں۔ لاوارث لاشوں کا مطلب یعنی حادثے کی صورت میں کسی ایسی لاشیں ملتی جن کی شناخت نہ ہو پاتی، جن کے بارے میں معلوم نہ چل پاتا کہ وہ ان کا نام کیا ہے، ان کا پتہ کیا ہے، تو ان کی شناخت نہ ہونے کی بنیاد پہ کیا کیا جاتا کہ ان کو وہ خود غسل دیتے اور اپنے ہی قائم کیے ہوئے سرد خانے میں جہاں پہ مردوں کو رکھا جاتا ہے وہاں محفوظ رکھتے، اور مقررہ وقت تک اگر کوئی ان کا وارث نہ آتا، یعنی اس لاش کو لینے کے لیے کوئی نہ آتا، تو اپنے ہی قائم کیے ہوئے قبرستان میں دفن کر کے اس میت کا پورا ریکارڈ رکھتے۔ ایک محدود وقت مقرر کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی لاوارث لاش ملتی تو اس کو وہ پہلے سرد خانے میں رکھتے، اور اگر مقررہ اوقات تک کوئی نہ آتا تو پھر اس کی تدفین وغیرہ خود ہی کرتے اپنے قائم کیے ہوئے قبرستان میں، اور پھر اس میت کا پورا ریکارڈ بھی رکھا جاتا۔ یعنی جب یہ لاش ملی تو اس نے کس کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کون سا لباس پہنا ہوا تھا، عمر کیا تھی، پاؤں میں چپلیں کس رنگ کی تھیں، کس طرح کی تھیں، یہ ساری باتیں، داڑھی تھی نہیں تھی وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس کی ضرورت کی معلومات ہے وہ اس کا پورا ریکارڈ رکھتے، تاکہ اگر کوئی بعد میں آ کے اس کو تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچے تو اس کو تصویر وغیرہ دکھا کر پہچان کروا دی جائے۔ پاکستان کے شمالی علاقے بشام میں 1972 میں شدید زلزلہ آیا، ان کو بھی انڈر لائن کریں۔
شدید زلزلہ آیا تو کراچی سے اپنی ایمبولینس لے کر زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے پہنچ گیا، یعنی جو زلزلے سے متاثر ہوئے زلزلہ زدگان، اور دل کھول کر ان کی مدد کی۔ اسی طرح ایک مرتبہ سوات میں زلزلہ زدگان کی مدد کو پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں کے تمام اسپتالوں میں دوائیں ختم ہو چکی تھیں۔ آپ نے سارے علاقے کے میڈیکل اسٹوروں سے دوائیں خریدیں اور زخمیوں میں مفت تقسیم کر دیں۔ آہستہ آہستہ آپ نے خدمت کے دائرے کو ملک سے باہر تک وسیع کر دیا اور لبنان اسرائیل کی جنگ کے دوران لبنان پہنچ گئے۔ جنگ کے متاثرین کو خوراک کی قلت ہو گئی، یعنی کمی ہو گئی، تو وہاں کے دیہات کی بیکریوں سے خوراک خرید کر ان متاثرین میں مفت تقسیم کرتے رہے، یعنی خدمت کا دائرہ دوسرے ملک تک پہنچا دیا۔ یہ اہلی صاحب کے کارنامے، یہ فکر اور یہ ان کی جو تحریک ہے، جو ان کا ولولہ اور جوش ہے، اس کی چند باتیں ابھی ہم نے یہاں پڑھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہیں تک اپنے سبق کو رکھتے ہیں۔ کل انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں سبق کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج آپ اس سبق کو سمجھ لیں اور جو الفاظ میں نے آپ کو بورڈ پر لکھوائے گئے تھے ان کو کاپی میں تحریر کر لیں گے، ان کو یاد کر لیں گے، ڈائری بھی نوٹ فرما لیں۔ میں آپ کو ڈائری لکھوا دیتا ہوں، ڈائری نوٹ فرما لیں۔ سبق فخر پاکستان کے الفاظ معنی تحریر اور یاد کریں۔ اس طرح ہر سبق کی ترتیب ہے کہ ٹائٹل پیج بنایا جاتا ہے، سر ورک بنایا جاتا ہے، اس کے بعد الفاظ معنی لکھے جاتے ہیں، اس کے بعد سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ تو آج کی آپ کی ڈائری کہ سبق کے الفاظ معنی تحریر کر لیں کاپی میں اور یاد کر لیں۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، سبق کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔